تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں جوانوں۔ عبداللہ اپنے چچا کے پاس گئے اور چچا سے کہا چچا ایک بات کہوں؟ چچا نے کہا کہو کیا ہے؟ کہا چچا کئی احسانات آپ کے ہیں، ایک احسان اور کرو گے؟ چچا نے کہا کیا؟ کہا کہ مجھے میرے آقا کی یاد آ رہی ہے، میں میرے آقا کی زیارت کے لیے ان سے ملنے کے لیے جاؤں، میں سرکار کی زیارت کے لیے جاؤں۔ جیسی آقا کا نام سنا غصے میں آ گیا، اور پھر جانتا تھا کتنا بھی سمجھاؤں گا نہیں مانے گا، ماروں گا بھی تو نہیں مانے گا، اس لیے کہ عاشق ہے۔ چچا نے سوچا ایسی سخت قید لگاؤں گا کہ یہ جانا ہی بھول جائے گا، جانا ہی چھوڑ دے گا، اور اب کبھی اجازت لینے بھی نہیں آئے گا۔ کہا عبداللہ تجھے پتا ہے نا، تیری ماں سے پوچھ، جب تیرا باپ مر گیا تھا تو بچہ تھا، میں نے تیری ماں کو بھی پالا، میں نے تجھے بھی پالا، دونوں کو میں نے پالا، اب بڑا کیا، گھر میرا ہے، پیسے میرے ہیں، کھیتی باڑی میری ہے، زمین جائیداد میری ہے، جس چھت کے نیچے رہتا ہے وہ سب بھی میرا ہے۔ اگر عبداللہ تو محمد کو ملنے جائے گا نا، روحی فدا صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تو ان کو ملنے جائے گا نا تو پہلی بات یہ ہے کہ تو دوبارہ واپس میرے گھر میں مت آنا، واپس مت آئے، نہیں آنا، تو نے ادھر ہی رہ جانا، ملنے جا رہا ہے ادھر ہی رہ جانا۔ ایک جوان بچے کے لیے، ایک جوان کے لیے گھر سے نکالنے کی دھمکی کوئی چھوٹی موٹی تو نہیں ہوتی۔ جیسی چچا نے کہا اگر تو ان سے ملنے جائے گا دوبارہ میرے گھر میں پلٹ کر مت آنا، چچا نے سوچا تھا یہیں پہ دب کے بیٹھ جائے گا، لیکن عشق بہت طاقتور ہوتا ہے، عشق بہت قوت والا ہوتا ہے، عشق بہت لیڈر ہوتا ہے۔ عبداللہ میرے اور آپ کی طرح زبانی نعرے والا عاشق نہ تھا، عبداللہ سچے عاشق تھے۔ چچا سے کہا آنکھ میں آنکھ ڈال کے، چچا اگر میرے محبوب کی زیارت گھر چھوڑنے کی وجہ سے ہو سکتی ہے تو میں تم سے وعدہ کرتا ہوں چچا آج کے بعد میں تیرے گھر میں کبھی قدم نہیں رکھوں گا، آج کے بعد تیرے گھر میں میں کبھی نہیں آؤں گا، لیکن بس مجھے جانے کی اجازت دے دے۔ اللہ اکبر، گھر چھوڑ رہے ہیں نبی کے عشق میں، ہم داڑھی منڈانا نہیں چھوڑ سکتے، حرام کام نہیں چھوڑ سکتے، بس نعرے لگائیں گے، پوری زندگی نعروں میں گزر جائے گی، قبر میں کیا منہ دکھاؤ گے اپنے نبی کو؟ عبداللہ کہتے چچا میں گھر تیرا چھوڑنے کے لیے تیار ہوں، بس میرا محبوب مجھے دکھ جائے، میرا محبوب نظر آ جائے، میں واپس نہیں آؤں گا چچا تیرے گھر میں۔ چچا نے سوچا ارے یہ تو بڑی بات کر گیا، پھر فوراً اس نے پیترا بدلا اور کہا عبداللہ صرف گھر نہیں چھوڑنا، اگر تو پیسے جیب میں چھپا کے لے جا رہا ہے ایک ایک پیسہ تجھے گھر میں چھوڑ کے جانا ہوگا، ایک پیسہ نہیں لے جانے دو، سب جیب خالی کر اور سب پیسہ میرا ہے، یہی چھوڑ کے جا، سارے درہم و دینار تجھے ایسی خالی آج جانا پڑے گا۔ وارے عشق وارے عشق وارے عشق، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی، چچا نے کہا پیسے نہیں لے جانے دوں گا۔ عبداللہ نے کہا اگر تیرے درہم و دینار چھوڑ کر جانے سے میرے محبوب کی زیارت ہوتی ہے تو سستی ہے، میں وعدہ کرتا ہوں کوئی سکہ ایک درہم و دینار بھی ساتھ لے کے نہیں جاؤں گا۔ دوسری منزل میں بھی چچا ہار گیا، وہ تیسرا پیترا بدل کر کہتا ہے عبداللہ اسی پہ کام نہیں چلے گا، یہ تیرے بدن پر جو کپڑے ہیں وہ بھی میرے دیے ہوئے ہیں، میں تجھے ایسے نہیں جانے دوں گا، یہ کپڑے اتار۔ اگر یہ بات صاحب استیاب نہ لکھے ہوتے تو میرے اندر بیان کرنے کی ہمت نہ تھی۔ چچا نے کہا عبداللہ گھر تو چھوڑ نہیں رہا ہے، پیسے بھی چھوڑ کے جا رہا ہے، ایسے نہیں جانے دوں گا، یہ کپڑے بھی میرے دیے، کپڑے چھوڑ کے جا۔ ذرا تصور کرو ایک جوان کے کپڑے اتارے جا رہے عشق مصطفیٰ کے نام پر، لیکن وارے عاشق وارے عاشق۔ عبداللہ کہتے چچا اگر کپڑے اتار کے دینے سے ہی محبوب دکھتا ہے تو میں تیرے کپڑے بھی چھوڑ جاؤں گا، اور تاریخ گواہ ہے عبداللہ نے اپنے کپڑے اتار کے دے دیے، سطر چھپایا، سطر چھپا کے ماں کے پاس آئے، اور ماں کے پاس آ کے کہتے امی دیکھا میرا حال، امی مجھے کپڑے دلا دو، میں مدینے جا رہا ہوں، کیسے جاؤں گا، برینا کیسے جاؤں، بغیر کپڑے کے کیسے جاؤں گا۔
مجھے کپڑے دلا۔ ماں نے کہا بیٹا میں بیوہ ہوں، غریب ہوں، میں کیسے تجھے کپڑے دلاؤں؟ البتہ میرے پاس 2 دوپٹے ہیں، یہ 2 دوپٹے جلدی سے لے کے بھاگ جا، کہیں تیرا چچا دیکھے گا تو یہ بھی چھین لے گا۔ عبداللہ نے 2 دوپٹے ماں کے لیے، ایک کو نیچے لپیٹا، ایک کو اوپر ڈالا اور مدینے جانے لگے پیدل۔ نہ کوئی ساتھی ہے، نہ کوئی سنگت ہے، نہ کوئی سواری ہے، نہ مال ہے، نہ دولت ہے، ماں کے دوپٹے پہ جا رہے۔ انہی 2 دوپٹے اوڑھنے پر عبداللہ کا لقب پڑ گیا ذوالبجادین، 2 کپڑے والا، 2 ٹکڑے والا، ایک نیچے ہے ذوالبجادین، 2 دوپٹے والا، 2 ٹکڑے والا، 2 کپڑے والا۔ جیسی لپیٹا چل رہے، چلتے چلتے ایک خیال آیا، عبداللہ ان کے اتنے عشاق ہیں، ہزاروں میں، لاکھوں میں، اتنے ہیں ہزاروں میں، ان کے جاننے ماننے والے، محبت کرنے والے، ان کو شمع کو جیسے پتنگے گھیرے رہتے ہیں، ویسے جیسے شمع کو پروانے گھیرے رہتے ہیں، ان کو دیوانے گھیرے رہتے ہیں، ان سے تیری ملاقات ایک ہی ہے، تو نے اتنا بڑا خطرہ لے لیا۔ اب دھیان دینا، دل میں کیا خیال ہے؟ اتنا بڑا خطرہ، ماں چھوڑ دی، چچا چھوڑ دیا، گھر چھوڑ دیا۔ اگر تو مدینے گیا اور وہ تجھے نہیں پہچانے تو؟ نہیں پہچانے گے تو کہاں رہے گا؟ تیری زندگی کیسے گزرے گی؟ تو کہاں زندگی گزارے گا؟ خیال آیا، وسوسہ تھا، فوراً جھڑک دیا، ارے چھوڑ، میرا کام تو ان سے عشق کرنا ہے، وہ پہچانے نہ پہچانے، وہ آقا ہے، وہ محبوب ہے، محبوب جو چاہے کرے، ہمارے کیا ضرورت ہے یہ سب سوچنے کی، پہچانے کی نہیں پہچانے، چھوڑ۔ پھر فوراً دوسرا خیال آیا، ارے تیرا کوئی گھر نہیں، وہاں تو کس کے گھر میں رہے گا؟ کہاں ٹھہرے گا؟ کیا کھائے گا؟ ایسی باتیں آ رہی، جھڑکتے ہیں، لاحول پڑھتے ہیں، اور عشق جیتتا ہے، وسوسے ہارتے ہیں، اسی کشمکش میں رستہ طے ہو رہا ہے۔ اور عبداللہ اس وقت پہنچتے ہیں مدینہ منورہ، اب دل تھام کر اس عاشق زار کا انعام والا، ابھی تک قربانی، پہلے عاشق کو دینی پڑتی ہے قربانی، پھر محبوب کی طرف سے کیا ملتا ہے؟ انعام۔ پہلے دینا پڑتا امتحان، پھر ملتی ہے ڈگری۔ اب سنو، اتنی بڑی قربانی، ماں چھوڑا، چچا چھوڑا، ماں وطن چھوڑا، گھر چھوڑا، پیسے چھوڑے، کپڑے بھی پھینکے، اب چلے خدا کا کرنا۔ آدھی رات کے بعد مدینے پہنچے۔ مدینہ شریف کب پہنچ رہے؟ سب کے دروازے بند، مدینہ منورہ کی سردی، مدینہ منورہ کی سردی، سب کے دروازے بند، پہلے امتحان، امتحان کے بعد امتحان۔ ارے عبداللہ سب کے گھر بند ہے، کون پوچھے گا؟ اتنی کڑاکے کی سردی ہے، امی کا دوپٹہ اب تک کام کرتا رہا، اب کیا کام کرے گا؟ مدینے کی سردی میں ٹھٹر جائے گا، ٹھٹر کے بیمار ہو سکتا ہے، مر سکتا ہے۔ عبداللہ کیا ہوگا تیرا؟ آدھی رات کو کون ملے گا؟ اللہ اکبر۔ لیکن عبداللہ نے سوچا جاؤں تو کہاں جاؤں؟ دل میں خیال آیا، ارے مسجد ہے مسلمانوں کی، وہ 24 گھنٹے کھلی رہتی، وہ بند نہیں ہوتی، چلو مسجد میں چل کے بیٹھ جاتے کونے میں، صبح جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ عشق میں تیرے کوہ غم سر پہ لیا جو ہو سو ہو، عشق میں تیرے کوہ غم سر پہ لیا جو ہو سو ہو، پھر جو ہونا ہے وہ۔ گئے مسجد میں، مسجد نبوی میں، پہلے سے ایک بندہ کھڑا ہے، سلام کہا، السلام علیکم، عبداللہ ہو؟ پہلے سے ایک بندہ مسجد میں، عبداللہ ہو؟ تو کون ہے؟ تجھے کس نے بتایا میں عبداللہ ہوں؟ میرا نام بلال ہے، میرا نام بلال ہے، تجھے کیسے معلوم کہ میں آنے والا ہوں؟ کہا آج رات عشاء کی نماز پڑھا کر جب آقا اپنے گھر جا رہے تھے تو جاتے جاتے مجھ سے کہہ گئے، بلال سونا نہیں، مسجد میں رکنا، میرا ایک دیوانہ اپنی ماں چھوڑ کے، اپنا چچا چھوڑ کے، اپنا وطن چھوڑ کے، سب چھوڑ کے آ رہا ہے، اور ماں کا دوپٹہ اس نے اوڑھ رکھا ہے، مدینے کی سردی اس سے برداشت نہیں ہوگی، جب وہ آئے گا تو میرا کمبل اس کو اڑا دینا۔ عبداللہ تو رو پڑے،
میں تو سوچ رہا تھا وہ پہچانیں گے کہ نہیں پہچانیں گے اتنے بڑے، لیکن میرے آنے سے پہلے وہ میری اپنی کمبل دے گئے میرے لیے۔ ہائے ہائے ہائے، پھر کیا انعام تھا، کیا انعام تھا عاشقوں کو، سچے عشق پر یہ انعام ہے۔ آپ کو بھی مل سکتا ہے، مجھے ہی بھی، ہم سچا عشق تو کچھ چھوڑے، انہوں نے گھر وطن چچا ماں چھوڑا، ہم گناہ چھوڑا۔ حضور کو جو چیز تکلیف پہنچاتی وہ چھوڑ دیں۔ حضور نے اپنا کمبل دیا، اور وہ کمبل جب حضرت عبداللہ نے اوڑا ہوگا تو پھر جو کیفیت ہے تو وہ وہی جانتے ہیں نا۔ انتظار کرنے لگے، صبح ہوئی، اب لوگ آنے لگے مسجد میں، یہ آ رہا ہے، یہ آ رہا ہے، یہ سب چمکتے ہوئے چہرے والے آ رہے ہیں، سب ستارے آ رہے ہیں، یہ نہیں وہ نہیں۔ پھر جب جماعت کھڑی ہوئی تو وہ آمینہ کا لال حجرہ عائشہ سے طلوع ہوا، رشک آفتاب، رشک مہتاب۔ عبداللہ نے دل پکڑ لیا ہوگا، نماز کیسے پوری ہوئی خدا جانے۔ اللہ اللہ، جب نماز پوری ہو رہی تھی عبداللہ کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو رہی تھی۔ میں تو اس پہ یوں قیاس کرتا ہوں، جب کوئی عاشق سنہری جالیوں کے سامنے جانے لگتا ہے تو کیسے دل کی دھڑکن تیز ہوتی ہے۔ اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا، اب کیا کہوں گا، اب کیا کہوں گا، ہے نا۔ حضرت نصیر الدین نصیر کہتے ہیں، شرم اسیاں سے نہیں سامنے جایا جاتا، یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں۔ مسلمانوں، اپنا محبوب جانے وفا ہے، سب بے وفائی کر سکتے ہیں، وہاں بے وفائی نہیں ہے۔ سب ریاکاری کر سکتے ہیں، وہاں ریاکاری نہیں ہے۔ سب دو بول بول سکتے ہیں، وہاں دو باتیں نہیں ہیں۔ جتنا پیار وہ امت سے کرتے ہیں اتنا پیار کوئی کسی سے نہیں کرتا۔ ماں اپنی اولاد سے جتنا پیار نہیں کر سکتی اس سے زیادہ آقا اپنی امت سے پیار کرتے ہیں۔ آؤ ہم بھی ان سے پیار کریں، سچے دل سے کریں، منافق نہ بنے، دو منہ والے نہ بنے۔ اگر پیار کیا ہے تو ان کے ہو جائیں، دوسروں کی طرف توجہ نہ کریں۔ حضرت جگر مراد آبادی نے کہا تھا، اب اور نہیں کام کس جگر ہم کو کسی سے، اب اور نہیں کام جگر ہم کو کسی سے، کافی ہے بس ایک نسبت سلطان مدینہ، بس وہی نسبت اپنے لیے کافی ہے۔ انہی کے ہو جاؤ، انہی سے دل لگا لو، انہی سے جڑ جاؤ، انہی کا عشق مانگو، انہی کی سنتوں پہ عمل کرو، انہی کی اداؤں کو اختیار کرو، انہی کی طرز پہ زندگی گزارو۔ عبداللہ کا وقت بڑی تیزی کے ساتھ کٹنا چاہتا ہے لیکن کٹ نہیں رہا ہے، اس لیے عبداللہ سوچتے ہیں جب یہ ملیں گے تو کیا ہوگا، کمبل تو دے دیا، چادر تو اوڑھ لی، کیا ہوگا، کیسے بتاؤں گا، کیا کہوں گا، کیسے تعارف کراؤں گا۔ جب نماز کے بعد حضور صحابہ کی طرف رک کر کے بیٹھے تو پہلے عبداللہ سے کہتے ہیں، عبداللہ کیسے ہو، عبداللہ کیسے ہو، سرے بالی انہیں رحمت کی ادا لائی ہے، حال بگڑا ہے تو بیمار کی بنائی ہے، ان کی زلفیں نہیں رحمت کی کٹا چاہیے، ان کے ابرو نہیں تو قبلوں کی یکجائی۔ ہر بڑا غریب کو، مسافر کو، گرے پڑوں کو ناکار دیتا ہے، یہ کیسا بڑوں کا بڑا ہے جو پاپیوں کو سینے لگاتا ہے، لگاتے ہیں اس کو بھی سینے سے آقا، جو ہوتا نہیں منہ لگانے کے قابل۔ اللہ اکبر، اس بے وطن مسافر سے کہا، عبداللہ کیسے ہو، عبداللہ رو پڑے، میری جان سب تو آپ پر آیا ہے، آپ سب جانتے۔ سرکار نے فرمایا، عبداللہ چچا نے گھر سے نکال دیا نا، تجھے جانے کی ضرورت نہیں، یہی تو نے رہنا، تیرے رشتہ داروں نے تجھ سے رشتہ توڑ لیا نا، رشتے کی فکر مت کر، یہ سب صحابہ تیرے رشتہ دار ہیں، تو نے کہیں نہیں جانا، یہی رہنا ہے۔ پھر عبداللہ کے تو وارے نیارے ہو گئے، اللہ اکبر۔ اب عبداللہ مسجد نبوی میں رہنے لگے، حضور کے آگے پیچھے چلنے لگے، زندگی گزرنے لگی۔ جنگ تبوک کا موقع آیا، بس دیکھو عاشق کو کیا انعام ملتا ہے، کیا انعام ملتا ہے عاشق کو، اللہ اکبر۔ جنگ تبوک کا موقع آیا، عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ تبوک کی جنگ میں سب کے خیمے تھے، ایک رات مجھے بے چینی ہوئی، میں اٹھا حضور کے خیمے میں گیا، حضور نہیں ہے، صدیق اکبر کے خیمے میں گیا نہیں ہے، فاروق اعظم کے خیمے میں گیا نہیں ہے، میں پریشان ہوا تینوں کہاں گئے۔ جب میں ادھر ادھر ڈھونڈا تو بھیڑ لگی ہوئی تھی، اس بھیڑ میں نے دیکھا کہ مشعل جل رہی ہے، مشعل، اور سب لوگ غم میں ڈوبے ہیں۔ گیا تو کیا دیکھا، عبداللہ کا انتقال ہو گیا۔
जवानी में उसी अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया। अब्दुल्ला का इंतकाल, अल्लाह अकबर, अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया। सरकार ने फरमाया अबू बकर उमर गुस्ल देंगे, कफन वो लोग पहनाएंगे, और जब वो कफन पहना ले तो मैं आऊँगा, कब्र में मैं अपने हाथ से उतारूँगा। लोग कहते हैं कब्र में नबी आते हैं, मैं कहता हूँ आशिकों को तो उतारने के लिए भी आ जाते हैं।